فرمایا تمہارے والدین تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور تم زندہ ہو تم باقی ہو تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف تو خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا ولا تنہرهما ان سے ڈانٹ کر کے ان سے بدتمیزی کے ساتھ کبھی بات مت کرنا. سارے زمانے کے لیے اچھے ہو تو کیا ہوا اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہو ماں باپ سے ادب سے بات نہیں کرتے تمیز سے بات نہیں کرتے تو تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہو. اور اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس جوانی ہے اور تمہارے ماں باپ تم کو بڑھاپے میں ملے خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. فرمایا تمہارے والدین تمہارے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں اور تم زندہ ہو تم باقی ہو تمہارے سامنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لهما اف تو خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہنا ولا تنہرهما ان سے ڈانٹ کر کے ان سے بدتمیزی کے ساتھ کبھی بات مت کرنا. سارے زمانے کے لیے اچھے ہو تو کیا ہوا اگر اپنے ماں باپ کے لیے اچھے نہیں ہو ماں باپ سے ادب سے بات نہیں کرتے تمیز سے بات نہیں کرتے تو تم اللہ کی نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہو ایک اچھے مسلمان نہیں ہو. میرے پیارے ساتھیوں باپ بننا بہت نصیب کی بات ہے لیکن باپ کا حق ادا کرنا یہ اصل کمال ہے. اگر آپ نے باپ کا حق ادا نہ کیا او میری پیاری ماں بہنوں آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا اگر آپ نے ماں کا فرض نہ نبھایا اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اب کیا ذمہ داری ہے آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سردی کا موسم ہے رات کے 1:30 بج رہے ہیں بہت دیر تک آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. میں کچھ بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس پر ہم سب کو آج بڑے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں میرے بھائیوں ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے آپ کی بیٹی نیک ہو جائے سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے. پہلے اپنی اصلاح کیجیے. جو ماں خود پردہ نہ کرے گی وہ بیٹی کو پردہ والا کیسے بنائے گی. جس ماں کا دوپٹہ کبھی اس کے سر کے اوپر نہ رہتا ہو اس کی بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھنے والی کیسے بنے گی. جو ماں دن بھر موبائل پہ بیٹھ کر کے گانا سنتی ہو اس کی بچی موبائل کے اوپر قرآن کی تلاوت کیسے سنے گی اور نعتیں اور نظمیں اور تقریریں کیسے سنے گی. میری پیاری ماں بہنوں آپ اپنی بچیوں کی آئیڈیل بنو. میرے بھائی آپ اپنے بچوں کے آئیڈیل بنو. بچے سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں. کبھی آپ غور کیجئے گا باپ اگر کرسی پر ایسے بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے نا تو بچہ اکیلے میں باپ کی نقل کرتا اور ویسے ہی بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے. زیادہ مشق ستم ان کو نہ بنائیے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو گاؤں والے بڑے کنجوس تھے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا. اب قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر دونوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے. حضرت خضر اٹھے انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. اے حضرت خضر آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا. کنجوس لوگ مکھی چوس لوگ ہیں انہوں نے ہم کو کھانا تک نہ کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو فری میں ٹھیک کر دیا. آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھا. حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اے موسیٰ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان کے اندر 2 یتیم بچے رہا کرتے تھے
اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا تھا. باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا. اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں کے لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے. اے موسیٰ، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر لوں تاکہ کل جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں، بچوں کے باپ کا خزانہ برباد نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا. اور اے موسیٰ، ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دیکھو، باپ نیک تھا تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے خزانے کو بچا لیا. بچوں کا خزانہ اللہ نے بچا لیا صرف اس لیے کیونکہ باپ نیک تھا. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نیک بناؤ، آپ کی اولاد کا بھوشیہ سرکشت ہو جائے گا، آپ کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اولاد کی تربیت. آج ہمارے یہاں باپ مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے. کیا وصیت کرتا ہے؟ بیٹا میں نے یہ زمین چھوڑی، یہ جائیداد چھوڑی، یہ پراپرٹی چھوڑی، اس کا ایسے بٹوارا کر لینا، اس کا ایسے بٹوارا کر لینا. اور تمہیں ہزاروں سال پہلے ایک ایسے باپ کے پاس لے کے چل رہا ہوں جس باپ کے 12 بیٹے تھے اور باپ کا آخری ٹائم تھا اور 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے. باپ کا انتقال ہونے والا ہے، باپ مرنے والا ہے، باپ کی موت کا ٹائم ہے اور 12 بچے اپنے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں. اور قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اللہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو، یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، ان کی موت کا ٹائم ہے. اپنے بچوں سے وہ سوال کرتے ہیں اے میرے بچوں، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ کس کی اپاسنا کرو گے؟ کس کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے؟ تو 12 کے 12 بچے کہتے کہ ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. اے ابا جان آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس ایک اللہ کی عبادت آپ کیا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے.